الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور کے پرمسرت موقع پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنا یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور پوری دنیا میں غلامان رسول ماہ ربیع النور کے چاند کو دیکھنے کے بعد اپنے دل میں ایک خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہی ماہ مبارک ہے جس میں ہم غریبوں کے غم گسار محبوب پروردگار مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر پوری دنیا میں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور دنیا کے انسانوں کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کے کمالات، معجزات اور شمائل و خصائل و فضائل سے واقف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اور جتنے بھی رسولان عظام کو پروردگار جل جلالہ نے اس فرش گیتی پر بھیجا، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے رسولوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، ان کے آنے کا مقصد اور ان کو بھیجنے کا مقصد پروردگار جل جلالہ کا کیا ہے، اسے ہم قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں آمد رسول کے ایک مقصد کو پروردگار جل جلالہ نے اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد اس رسول کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے۔
اور اگر ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں اور خود قرآن مقدس کے اوراق کو بھی الٹ کر کے دیکھیں اور جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور کیا ان کی نافرمانی سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارسال رسول کا مقصد جہاں یہ بیان فرمایا کہ ان کی اطاعت ہے، وہیں اور بھی مقاصد قرآن مقدس میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ امت مسلمہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ خاص طور پر مسلمان اور خاص طور پر غلامان رسول اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہم خطبہ پڑھتے ہیں اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ہم ڈنکے بجاتے ہیں، جس رسول کی امت ہونے پر ہم اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتے ہیں، جس رسول کی نسبت پر اپنے آپ کو ہم بہت زیادہ خوش نصیب مانتے ہیں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر اس رسول کی اطاعت کی جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان کبھی ناکامی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر پروردگار دونوں جہاں میں سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں بے سر و سامانی کے عالم کے اندر وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہر محاذ پر کامیابی عطا کی؟ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان تخت پر ہوتے یا تختے پر کون سی چیز تھی جس نے ان کو مطمئن کر رکھا تھا؟ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کے نام سے ایوان باطل میں زلزلہ کیوں پیدا ہوتا تھا، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی نگاہوں کے اندر نہ کوئی جا تھی، نہ حشم، نہ کسی چیز کی چاہ تھی، اور نہ کسی کے طریقے کو فالو کرنے کا خیال تھا، اور نہ کسی کے انداز زندگی سے متاثر ہونے کی کیفیت تھی، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ ہر اس ادا کو اپناتے اور ہر اس حکم کی پیروی کے لیے تیار ہو جاتے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے انہیں ملا کرتا۔ اسی لیے کامیابی بڑھ کر ان کے قدموں کا بوسہ لیتی، کامرانی ان کا مقدر، اور جب سے امت مسلمہ نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے طریق سے ہٹ کر اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے سے بے نیاز ہو کر مغرب کی نقالی کرنے لگ گئے، پروردگار جل جلالہ نے کامیابی ان سے چھین لی اور ناکامی آج ان کا مقدر بن گئی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کیا 1400 سال کے گزر جانے کے بعد بھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے؟ تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، زمانہ کوئی بھی ہو،
اور کیسا ہی کیوں نہ ہو، جب انسان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی زندگی میں شامل کر لے اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو جائے اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اس کی زندگی بن جائے اور اس پر عمل کرنا اس کی طبیعت کا ثانیہ بن جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی اس کا قدم ہر دور میں، ہر موڑ پر اور ہر محاذ پر انشاءاللہ العظیم اس کے قدموں کو چومے گی۔ اس لیے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، ہم نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے لیے سرچشمہ ہدایت مانا، تو پھر ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر کبھی ناکامی ہمارا مقدر بن ہی نہیں سکتی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان اس وقت اس امید پر اپنی زندگی کے لمحات گزار رہا ہے کہ ہم نے اللہ عز و جل کی رحمت سے مالا مال ہونا ہے، اور اللہ عز و جل کو ہم نے ناراض کیا، اس کے ارشاد کے خلاف ہم نے زندگی گزاری، اس کے فرامین کو پسے پشت رکھا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے راستے کو اپنایا۔ اس وجہ سے آج اللہ عز و جل کی رحمت ہم سے روٹی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، خود رب قدیر جل جلالہ نے رحمتوں کے نزول کے حوالے سے اور اپنی رحمت سے کن بندوں کو مالا مال کرے گا اس کے حوالے سے میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب ذرا سوچو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس پر اللہ رحم فرماتا ہے، اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے، اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، کامیابی اس کے قدموں کا بوسہ لینے لگتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، تو پروردگار نے فرمایا، نادان، تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا اللہ کی اطاعت نہیں ہے؟ بلکہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ عز و جل ہی کی اطاعت کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1880 ہے، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے یہ فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی در حقیقت تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے مومنین سے خطاب فرمایا، بہت دعوے کر رہے ہو تم ایمان والے ہونے کا، بہت دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہو، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تم ڈوبے ہوئے ہو۔ یہ تمہارا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر تم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو، اور صحیح معنوں میں اگر تم مومن ہو، تو قرآن جھنجھوڑ کر کے کہہ رہا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ،
ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہو، خلاف مصطفیٰ، خلاف طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھی گزار رہے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کوئی فوقیت بھی نہیں دیتے، اور پھر دعوی مومن بھی کر رہے ہو، تو سنو، اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو میرا رب فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے مسلمانوں کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور حکم پہنچائے جاتے ہیں تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، توجہ ہٹا دیتے ہیں، دل سے اس طرف مائل نہیں ہوتے، اور سنی انسنی کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ گویا وہ اچھا کر رہے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حکم کو وہ فوقیت نہیں دیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن ایسے لوگوں کو منع فرماتا ہے، اور خاص طور پر ایمان والوں کو تاکید کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اے محبت رسول کے دم بھرنے والو، سنو اللہ عز و جل کے اس ارشاد گرامی کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو، یا کہیں سن سنا کر اس سے نہ پھرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سنو بھی، اور سننے کے بعد اس سے پھرو نہیں، سن کر عمل کرو۔ آج آپ دیکھیں کورونا کے اس زمانے میں اور اس پیریڈ کے اندر آج مسلمانوں سے اور پوری دنیا سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، ملازمت میں رہنا ہے ویکسین لینا پڑے گا، سفر کرنا ہے ویکسین لینا پڑے گا، مال میں جانا ہے ویکسین لینا پڑے گا، اسکول جانا ہے ویکسین لینا پڑے گا، کمپنی میں جانا ہے ویکسین لینا پڑے گا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ 70 سے 80% لوگ اس ویکسین کو لینے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ سوچنے لگ گئے کہ اگر ہم نے ویکسین نہیں لیا تو ہماری ملازمت چلی جائے گی، روزی روٹی کا خطرہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی جان کی سلامتی کے لیے یا پھر قانون کی پاسداری کے لیے ویکسین کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس ایک حکم پر اتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن کیا اگر آج مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کیا اتنے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہے ہیں، اور سن سنا کر منہ پھیرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں؟ تو آپ کا ضمیر اور وجدان کہے گا کہ نہیں، آج 80% سے زیادہ مسلمان، بلکہ اور زیادہ مسلمانوں کی تعداد یہ ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھلے بھرے مجمع میں اور دن دہاڑے مذاق اڑاتے اور ٹھکراتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پھر آپ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو کیا سمجھا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اور جس نے اطاعت کی اسے اللہ نے عزت عطا فرمائی، جس نے اطاعت کی اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی، جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائی، جس نے اطاعت کی اللہ عز و جل نے کامیابی کو ان کے قدموں کے قریب کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ دنیا کی خوشی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی داخل فرما دے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے کہ قرآن نے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دخول جنت کا مزد عطا فرمایا۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ۔ اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی در حقیقت اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل جہنم سے بچا لے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن وہ کامیابی میسر کیسے ہوگی؟ تو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ عز و جل اسے باغات میں داخل فرمائے گا، اس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پروردگار اس میں ہمیشہ رکھے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو جو بجا لائے گا، میرا مولا اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا، اور کامیابیاں بڑھ کر کے اس کے قدموں کا بوسہ لیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی مختلف آیات کو سننے کے بعد اب آپ دیکھیں، دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے اچھے انسانوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں، اچھوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کل بروز قیامت بھی اللہ تعالیٰ قارون، فرعون اور حامان نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق و عمر و عثمان و علی، امام علی مقام، غوث الثقلین، غریب نواز، ان اللہ والوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو قیامت میں یہ ساتھ اللہ کیسے نصیب فرمائے گا؟ تو اس کے لیے بھی میرے کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماننے پر پروردگار کل بروز قیامت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اب بہت سارے لوگ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا اور نہ ماننے کے سلسلے میں کوئی خاص گناہ تصور نہیں کرتے اور اسے کوئی عیب تصور نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم نہ ماننا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ یعنی ادھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جزا کے طور پر فرمایا گیا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ پتہ یہ چلا اطاعت رسول کی بنیاد پر اللہ عز و جل بڑی کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بڑی کامیابی کے ملنے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ ادھر اطاعت رسول کیے، ادھر مولا نے بڑی کامیابی عطا فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت یہ دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی یہ دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ آئیے اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ارشاد کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب یہ سنا تو آپ سے عرض کیا گیا، انکار کرنے والے کون ہیں؟ غور سے سنیے گا، انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نافرمانی کرنا گویا انکار کرنے کے مترادف ہے، اور ایسا میرا امتی جنت میں کیسے داخل ہوگا جو میری نافرمانی کرتا ہو۔ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں، آج اگر ہم گھروں کا جائزہ لیں، آج اگر خود ہم اپنا احتساب کریں اور جائزہ لیں، تو ہمارے وجود سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خوشبو پھیلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارا وجود، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری نشست و برخاست، ہمارا کھانا پینا، ہماری ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف نظر آتی ہے، جو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کے مترادف ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب کبھی کوئی قوم کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل کوئی سنت اٹھا لیتا ہے، پھر قیامت تک اسے لوٹاتا نہیں ہے۔ یہ مشکات کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹا کر، طریق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر لیتا ہے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت پھر پلٹ کر کے نہیں آتی اور اس طریق پر آنا پھر دشوار ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا کی طاقتیں اسی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں کہ ہمارے وجود سے اور ہمارے طرز حیات سے طریق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہو جائے۔ ہم ٹاٹا بائی بائی سیکھ گئے، ہم گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون سیکھ گئے، ہم انشاءاللہ السلام علیکم ماشاء اللہ سبحان اللہ، اب یہ ہماری زبان سے سب رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ طریق جس طریق پر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہونا تھا، ہم نے وہ طریق پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول یہ تھا کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی طریق کو، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو یا پہننے کا یا برتنے کا معاملہ ہو یا تجارت کا یا معاملاتی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی، ان کی زندگی کے ہر پہلو سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق چھلکتا دکھائی دیتا۔ وجہ بربادی کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے اسے سمجھو، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی،
اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑ دینا، یہی در حقیقت ہماری بربادی کی وجہ ہے۔ وہ کلچر جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جو ماحول بنایا، جو تہذیب سکھائی، جو آداب سکھائے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یکسر منہ بھی، ایک بال کے برابر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے ہٹنا پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ اسی طریق پر جینا بھی پسند فرماتے تھے، اسی طریق پر مرنا بھی پسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، یا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی کہ ان کے پیش نظر بس ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ تھی آقا چلتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، پہنتے کیسے تھے، رہتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، یہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پیش نظر تھی، اور انہی اداؤں کو اپنانا انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ خاصہ بنا رکھا تھا۔ آئیے ایک واقعہ صدیق اکبر کا میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے اسے کھا لیا، اور پھر کھانے کے بعد خیال آیا کہ غلام نے یہ جو کھانے کی چیز پیش کی، ذرا اس کے بارے میں معلوم تو کروں کہ یہ چیز اس کے پاس آئی کہاں سے۔ اللہ اکبر، آپ نے اس سے پوچھا یہ چیز کہاں سے لائے تھے؟ غلام سے دریافت کیا تو غلام نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی، لیکن میں فال کھولنا نہیں جانتا تھا، تو اسی شخص سے آج میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں اس نے یہ چیز مجھے عطا فرمائی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اسی وقت طے کی اور حلق کے اندر انگلیاں ڈال کر کے جو چیز کھائی تھی اسے باہر نکالا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا تھا، ان چیزوں کے ذریعے ملنے والی غذا کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حلق سے نکال رہے ہیں، اترنے کے حلق میں ڈالنے کے بعد، منہ میں ڈالنے کے بعد۔ لیکن اگر آج امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کیا کھانے پینے کے اندر آج کا مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حلال فرمایا، رب نے کس کو حلال فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانے کا حکم دیا اور کس کھانے سے بچنے کا حکم دیا؟ کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی اور کبھی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی؟ آج کل تو سچویشن یہ ہے، بڑی سی بڑی شادیوں کے اندر نان ویج کا اہتمام جب کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا گوشت کہاں سے آتا ہے الا ماشاء اللہ، اور کیا کھلایا جاتا ہے اور کیا کھایا جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور انسان جو ملا بس کھانے میں لگا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے اور اس کا نقصان بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے مانو، ان حکم کو ماننے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بھلائی رکھی ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ جانتے ہیں آپ نے پہلا خلیفہ ہونے کے بعد پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا، اس خطبے کے الفاظ کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خلافت کے منصب پر فائز ہو کر اپنی اطاعت کے حوالے سے اسی وقت تک کا حکم دیتے ہیں جب تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ آدمی جب بڑا بنتا ہے تو اپنے گلے سے غلامی کے پٹے کو اتار دیتا ہے، خود اپنے طریقے رائج کرتا ہے، لیکن خلفائے راشدین کی پوزیشن یہ رہی کہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی وہ اپنی بات منوانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو منوانا اور ان کے حکم کا پابند بنانا وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تصور کرتے اور اسی مقصد پر کاربند تھے۔ ان کی زندگی کو جب کوئی دیکھتا تو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ طریق مصطفیٰ ہے جس پر خلفاء عمل کر رہے ہیں، یہ طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو یہ اختیار کر رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو نمایاں طور پر لوگوں کے دل و دماغ کو معطر کرتی نظر آتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک پتھر کو بوسہ بھی صرف اس لیے دے رہے تھے کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو بوسہ دیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خود ہی عامل نہ تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروانا بھی یہ ان کی زندگی کا عظیم مقصد تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عین خطبے کی حالت میں اس کی طرف دیکھا اور فرمایا آنے کا کیا یہ وقت ہے؟ انہوں نے کہا بازار سے آ رہا تھا کہ اذان سنی، وضو کر کے فوراً حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وضو پر کیوں اکتفا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کو غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خلیفہ پر اور صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو غسل سے متعلق جمعہ کے لیے ہے وہ آپ فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس جمیل کے طور پر اور پیروی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمایاں طور پر ان کی زندگی چھلکتی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں
خشیت ربانی بے پناہ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے بے پناہ رویا کرتے، آپ کی آنکھیں اشک بار رہتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی معاملہ یہی کہ آپ کثرت خوف کی بنیاد پر بے پناہ رویا کرتے۔ موت، قبر اور عاقبت کا خیال ہمیشہ دامنگیر رہتا اور آخرت کے تصور میں اکثر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ہر فعل سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و ادب اس حد تک ملحوظ تھا کہ جس ہاتھ سے آپ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اسے کبھی نجاست سے مس ہونے نہ دیا۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کی کیفیت تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک آخری واقعہ سماعت فرمائیں اور محسوس کریں کہ خلفائے راشدین اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے ڈوبے ہوئے تھے، جن کے دور کی وجہ سے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جن کا دور کامیابی اور اسلام کی سربلندی کا دور اور شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک جن کی وجہ سے اسلام پھیلا اور جن کی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد لاکھوں دلوں کے اندر اسلام کی شمع اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوئی، ہمیں ان کی زندگی کے اندر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنصر کو، جذبے کو دیکھنا ہے۔ اب یہ آخری واقعہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اسے اچھی طرح سے سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس سواری لائی گئی۔ جب آپ اس پر سوار ہونے لگے تو بسم اللہ آپ نے پڑھی۔ جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، یعنی سواری کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، گھوڑا ہوگا، اونٹ ہوگا، خچر ہوگا، جو بھی ہو، سواری تھی، سواری پر جب سوار ہونے لگے تو بسم اللہ پڑھی، اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، اور پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ فرمایا، اس کے بعد سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ پڑھا، اس کے بعد مسکرانے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا اے امیر المؤمنین آپ نے کس وجہ سے تبسم فرمایا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، پھر آپ مسکرانے لگے۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتا ہے کہ میرے مولا میرے گناہ معاف فرما، تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے اور وہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخشتا، اللہ اکبر، میرے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ یقیناً اللہ کے علاوہ کون گناہ بخشنے والا ہے، لیکن چونکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا تھا، اس طرح کیا انہوں نے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو سید المعصومین ہیں یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے گناہ ہونا محال، وہ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پروردگار بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوتا ہے
کہ سواری پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم ٹرین میں سفر کرنے جا رہے ہیں تو ٹرین کے ڈبے میں قدم رکھیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، سیٹ پر بیٹھیں، الحمدللہ پڑھیں، پھر سفر کی دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، اور پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اگر کسی نے اس طریقے سے پڑھنے کے بعد مسکرا دیا، تبسم اس کے چہرے سے ظاہر ہوا، مسکراہٹ ظاہر ہو گئی، وہ مسکرا دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوا، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی وجہ سے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا مزدہ جاں فضا عطا فرمائے۔ اب آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بالکل آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناؤ، لیکن آمد کے مقصد کو فراموش نہ کرو۔ جب جب کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولان عظام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی آمد کا مقصد بتا دیا گیا کہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے۔ ہم ان کی آمد کی خوشی بھی منائیں اور ان کی پیروی بھی نہ کریں، ان کی اطاعت بھی نہ کریں، اور ان کی نافرمانی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ان کی آمد کی خوشی کا اظہار کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے آمد اپنی خواہش کے مطابق آمد کی خوشی تو منائی، لیکن قرآن نے جو مقصد بیان فرمایا تھا اس مقصد کو ہم بھول گئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ نے رسولان عظام کو کیوں بھیجا۔ اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ اور قرآن کی کئی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں دونوں جہاں میں کتنی کامیابی عطا کرتی ہے، اور دونوں جہاں میں کس طرح سے سرخروئی عطا فرماتی ہے۔ یہ ان آیات کو سننے کے بعد اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد کہ نافرمانی سے کیا نقصان ہے اور فرما برداری سے کیا فائدہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد آپ تلاش کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس چیز کے سلسلے میں کیا حکم ہے۔ جو حکم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر وہ نفس پر 1000 گراں گزرے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو توفیق اطاعت، شوق اطاعت اور قوت اطاعت اور جذبہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔